والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کی بارگاہ میں حمد کثیر ہے کہ اس نے ہمیں نعمت غدیر کے ماننے والوں میں شمار کیا اور اس نعمت کے شناساؤں میں، اس نعمت کی معرفت رکھنے والوں میں پروردگار عالم نے ہمارا حصہ بھی رکھا ہے. اور حالانکہ ہم میدان غدیر میں موجود نہیں تھے، لیکن پیغمبر نے بتایا تھا جو موجود نہیں ہیں اور جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پیغام پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، اور پھر یہ سلسلہ نسل بعد نسل چلتا چلا جائے. تو ہم پیغمبر کے کہے ہوئے پر عمل کرتے ہوئے پیغام غدیر کو اگلی نسلوں تک پہنچانے والوں میں شمار ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ ہر 18 ذی الحج کو نعمت غدیر کا تذکرہ کر کے امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے غدیر میں شامل ہو جاؤ. ابھی بھی زمانہ گزرا نہیں ہے، نعمت غدیر کے شناساؤں میں، نعمت غدیر کی قدر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اور پھر خود خدا نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا. ایسا نہ ہو کہ آدھا اسلام لے لیا اور آدھا چھوڑ دیا. اپنی مرضی کا اسلام نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا اسلام. اور اللہ کی مرضی، یہ بات سب جانتے ہیں کہ شب ہجرت کے بعد سے اللہ کی مرضی کا مالک ہے کون؟ کوئی اتنی مشکل بات میں نے نہیں کی ہے. شب ہجرت کے بعد سے اللہ کی مرضی کس کے پاس ہے اور کون اللہ کی مرضی کا مالک ہے؟
اب پوری دنیا اپنے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ کائنات میں پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ سلامت رہیں آپ۔ ہر مسلک والا، ہر مشرب والا، ہر مذہب والا، ہر فقہ والا، ہر شریعت والا، ہر فرقے والا یہی کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پتا بھی نہیں گرتا اللہ کی مرضی کے بغیر، انسان کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ سورج اللہ کی مرضی کے تحت طلوع ہو رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی کے تحت طلوع ہو رہا ہے، یہ زمین گردش کر رہی ہے سورج کے گرد اللہ کی مرضی کے تحت، یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی کے تحت، یہ سردی آتی ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ، یہ گرمی آتی ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ، یہ ستارے جھلملا رہے ہیں اللہ کی مرضی کے تحت، ملائکہ اپنے کام میں مصروف ہیں اللہ کی مرضی کے تحت، انبیاء اس دنیا میں آتے رہے اللہ کی مرضی کے تحت، یہ بارش برس رہی ہے اللہ کی مرضی کے تحت، یہ ہوا چل رہی ہے اللہ کی مرضی کے تحت۔ تو بھائی آپ نے کہہ تو دیا کہ ہر کام اللہ کی مرضی کے تحت ہو رہا ہے۔ شب ہجرت علی نے بستر رسول پر سو کر اللہ کو اپنا نفس بیچا اور اللہ کی مرضی خرید لی، تو اب جب اللہ کی مرضی علی نے خرید لی تو اب ہمیں یہ کہنے دو کہ سورج نکل رہا ہے علی کی مرضی کے تحت، چاند نکل رہا ہے علی کی مرضی کے تحت، یہ ہوا چل رہی ہے علی کی مرضی کے تحت۔ تو بات تو یہی ہے۔ اب اگر آپ کو اس آیت کی تفسیر میں علی قبول نہیں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اگر آپ کو اس کی تفسیر میں علی قبول نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ پھر شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا کون؟ آیت تو شب ہجرت سے متعلق ہے، پھر شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا کون؟ اب جو رسول کے بستر پر سو جائے صرف اسی کو حق ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو رسول کے بستر پر سو جائے صرف اسی کو حق ہے کہ وہ کائنات کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہے کہ میں رسول جیسا، رسول مجھ جیسا، صرف اسی کو حق ہے۔ اس لیے کہ شب ہجرت بستر رسول پر سونا ہر کسی کا کام نہیں تھا، جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، ہر کوئی بستر رسول پر سو نہیں سکتا، اس لیے کہ خود دیکھنے والوں نے دیکھا اور لکھوانے والوں نے لکھوایا کہ خود ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر ہم پہچان جاتے تھے کہ رسول گلی سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ گلی روشن ہو جاتی تھی، رسول کے نور سے پورا محلہ روشن ہو جاتا تھا، اور رسول جب میرے حجرے میں آ جاتے تو حجرہ بقائے نور بن جاتا، رسول سر پہ امامہ پہنے ہوتے، دوش پر عبا ڈالے ہوتے، پاؤں میں نالین پہنے ہوتے، کمر میں پٹکا لگائے ہوتے، نہ سر کا امامہ نور کو روک پاتا تھا، نہ دوش کی عبا نور کو روک پاتی تھی، نہ پاؤں کی نالین نور کو روک پاتی تھی، یعنی نور چھن چھن کر پیغمبر کے امامے سے باہر آتا تھا، پیغمبر کی عبا سے باہر آتا تھا، پیغمبر کی نالین سے باہر آتا تھا۔ اور پھر خود ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیغمبر چادر اوڑھ کر بستر پر سو جاتے تھے تو چادر سے بھی نور نکل رہا ہوتا تھا، چادر سے چھن چھن کے نور باہر آ رہا ہوتا تھا۔ میں بار بار لفظ چادر استعمال کر رہا ہوں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں رہے، یعنی پیغمبر جب چادر اوڑھ کر بستر پر سو جاتے تو چادر سے نور چھن چھن کر باہر آ رہا ہوتا، اب کوئی بھی آتا تو وہ پہچان لیتا کہ نبی سو رہا ہے، کوئی بھی آتا اور دیکھتا دور بستر لگا ہوا ہے، دور سے دیکھتا اور پہچان جاتا کہ نبی سو رہے، کیوں؟ اس لیے کہ چادر سے نور چھن چھن کر باہر آ رہا تھا۔ تو اب پیغمبر نور کا مرقع ہے، پیغمبر نور کا مخزن ہے، پیغمبر نور کا منبع ہے، پیغمبر نور کا گنجینہ ہے، پیغمبر نور کا چاہ ہے، پیغمبر نور کا ساطع ہونے والا خزانہ ہے۔ تو اب جہاں بھی پیغمبر سو جائے نور ہی نور ہو جاتا تھا، تو ضروری ہے کہ پیغمبر کے بستر پر وہ سوئے کہ جس کا سونا رسول جیسا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب جب علی سوئے، اب
اب جب علی سوئے تو پیغمبر کی طرح سوئے. لکھنے والوں نے لکھا جہاں پیغمبر کے قدم آتے تھے وہاں علی کے قدم، جہاں پیغمبر کا سر آتا تھا وہیں علی کا سر. پیغمبر جیسے چادر اوڑھتے تھے اسی انداز میں علی نے چادر اوڑھی. جیسے رات بھر کروٹ پیغمبر لیتے تھے اتنی ہی کروٹیں، ویسی ہی کروٹیں علی نے لی. یہاں تک کہ کون بتائے گا یہ باتیں سوائے گھر والوں؟ یہاں تک کہ علی نے سانسیں بھی اتنی لی. سلامت رہے. علی نے سانسیں بھی اتنی لی. علی کے انفاس بھی اتنے ہی تھے جتنی رسول سانسیں لیتے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے علی کا قد رسول کے قد جیسا، علی کا سر رسول کے سر جیسا، علی کے قدم رسول کے قدم جیسے، علی کا سینہ رسول کے سینے جیسا، علی کا شکم رسول کے شکم جیسا. اب علی کو بڑھے پیٹ کا کہنے والوں، علی کے خد و خال بتانے والوں کہ علی کا پیٹ نکلا ہوا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، علی کے سر پہ بال نہیں تھے، اپنا بدحلیہ چھپانے کے لیے، اپنی بدشکلی چھپانے کے لیے علی کا ایسا آڑھا ٹیڑھا حلیہ بیان کرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ کیا رسول کے سر پر بال نہیں تھے؟ رسول کی تو گیسو مشہور ہیں، رسول کی تو زلفیں مشہور ہیں. کیا رسول کا پیٹ بڑھا ہوا تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. رسول بالکل ایسے تھے کہ جیسا ہونا چاہیے، متناسب و مناسب. رسول کا سینہ اور پیٹ ایک جیسا تھا، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا تھا. کیا تم نے مولا کو ملا سمجھا ہوا ہے؟ کیا تم نے مولا کو ملا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے ملا کا پیٹ بڑا ہوتا ہے ویسے ہی مولا کا پیٹ بڑا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ علی کے حلیے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. علی کے حلیے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. قرآن نے آواز دی اور بڑے واضح الفاظ میں قرآن نے ارشاد فرمایا. سورہ مبارک ہے بقرہ میں ارشاد ہوا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ارشاد ہوا کہ ہم نے کچھ باتیں صاف صاف اور کھول کر قرآن میں بیان کر دی، تو وہ لوگ جو ان کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. ارشاد ہو گیا کہ ایسے چھپانے والوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. تو کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ نے تو کھول کے بیان کی ہے اور لوگ چھپا رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے کھل کے بیان کی ہے اور لوگ چھپا رہے ہیں؟ تو اب معصوم نے ارشاد فرمایا الذین یکتمون حلیۃ امیر المومنین، وہ لوگ کہ جو علی کے چہرے کے خد و خال کو چھپاتے، علی کے حلیے کو چھپا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول کیا علی کا حلیہ، کیا علی کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ اس نے پلٹ کے پوچھا کیا علی کا حلیہ، کیا علی کے چہرے کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے سورہ بقرہ کی آیت نہیں پڑھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آیت میں نے پڑھ دی، اتنا واضح لفظ قرآن نے رکھ دیا ہے کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تو کہا وجہ اللہ کا تذکرہ قرآن میں موجود، وجہ اللہ کا ذکر قرآن میں موجود. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی جس کے چہرے کے خد و خال کو قرآن خوبصورت کہے، جس کے چہرے کو، دیکھیے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، صحیح مشکات شریف میں روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے. اور حدیث کیا ہے؟ میں پہلا لفظ کہوں گا آپ حدیث تک پہنچ جائیں گے. حدیث ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا. یعنی اللہ حسین ہے
اور حسن کو پسند کرتا ہے، یعنی جہاں بھی حسن ہوگا کہیں نہ کہیں اس کا تعلق براہ راست حسن خداوندی سے ہوگا۔ بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ ہے سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر ہے، اللہ اعلیٰ، اللہ عظیم ہے، اللہ اعظم، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جو سب سے بڑا ہے وہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے میں حسین ہوں، تو خود کتنا حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ بھائی جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے اکبر ہے، وہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ میں حسین ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ کوئی حسین بھی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کوئی حسین بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ سے پوچھا جائے، علم عباس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ سے پوچھا جائے کہ پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ تو حسین ہے، تو حسین ہے، اور تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تو حسین ہے، ہمیں کیسے پتا تو کتنا حسین ہے؟ تو نظر ہی نہیں آتا۔ جو فرما رہے ہیں آپ، ہمیں کیسے معلوم کہ تو حسین ہے؟ تو دکھائی ہی نہیں دیتا، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب تک ہم کسی کو دیکھ نہ لیں ہم اس کے حسن کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو پروردگار نہ تو کل نظر آیا، نہ آج نظر آ رہا ہے، نہ کل نظر آئے گا۔ ارے جب تو معراج میں محبوب کو نظر نہ آیا تو کسی عام ملا کو کیسے دکھائی دے گا؟ پروردگار تو نظر ہی نہیں آتا، تو دکھائی ہی نہیں دیتا، پھر کیسے معلوم کہ تو کتنا حسین ہے؟ چہرہ تو دکھا۔ جملہ میں نے کہہ دیا اور آپ پیچھے رہ گئے۔ پروردگار اپنا چہرہ تو دکھا تاکہ ہم اندازہ کریں کہ تو کتنا حسین ہے، تو آواز آئے گی۔ اسی دن کے لیے ہم نے علی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہا ہے۔ اب دیکھ لو علی کو، جتنا علی حسین اتنے ہم حسین، جتنا علی حسین اتنے ہم حسین۔ تو توجہ فرمائیے آپ، یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہمارا چہرہ، یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہماری آنکھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پیغمبر سے مشابہ ہے علی، پیغمبر کی شبیہ ہے علی، اس لیے علی کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ رات بھر کافر یہ سمجھتے رہیں کہ نبی سو رہا، محمد سو رہے، محمد سو رہے، کیونکہ کافروں کو بھی معلوم تھا کہ محمد کے سونے کا انداز کیا ہے۔ ابھی میں آپ کے حوالے ایک جملہ کر دیتا ہوں، کافر بھی جانتے ہیں، آج کے ملا سے بہتر تو وہ کافر ہے کہ وہ پیغمبر کو پہچانتے تھے کہ ان کے خد و خال کیا ہیں، ان کا قد کیا ہے، ان کا سر کہاں آتا ہے، ان کا پاؤں کہاں آتا ہے، اور پھر یہ کہ کہہ دو جملہ اگر آپ کی اجازت ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اگر چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے تو بھی اس کے جسم سے نور نکل رہا ہوتا، اس لیے تو رات بھر کہتے رہے محمد النائم، محمد النائم، محمد النائم، محمد سو رہا ہے، محمد سو رہا ہے۔ بھائی جب چلے گئے آپ خاموش ہوئے تو میں ذرا تفصیل بیان کرتا ہوں۔ کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا جب میں نے بات کی کہ پیغمبر نے کنکر پھینکے تھے اور شاہت الوجوہ کہا، پیغمبر چلے گئے تو کسی شخص نے آ کر کافروں سے کہا بہت دیر ہو گئی، محمد تو جا چکے اور تم یہیں کھڑے ہو۔ اب انہوں نے دیوار سے اچک اچک کر دیکھا، سب نے دیوار سے پنجوں پہ کھڑے ہوئے اور دیوار سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں۔ سب نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تو، محمد تو وہ سو رہا۔ آنے والے نے جو رپورٹ دی کہ محمد تو جا چکے، سارے کافر اچک اچک کر دیوار سے نیچے اندر شہر میں دیکھ رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں، نبی تو وہ سو رہا، ابو طالب کا بھتیجا سو رہا، عبداللہ کا بیٹا سو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے، جملہ آپ کے حوالے کر دوں، اس کا مطلب ہے کہ علی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے نبی سو رہے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب جملہ دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ علی کے جسم سے بھی ویسا ہی نور نکلتا تھا۔ میں عالم اسلام کو مخاطب کر رہا ہوں، علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور نکلتا تھا جیسے محمد کے جسم سے نور نکلتا تھا، اور جس طرح چادر نبی کے نور کو نہیں روک پاتی تھی ویسے ہی چادر نے علی کے نور کو بھی نہیں روکا، بالکل اتنا ہی نور نکل رہا تھا
जितना नबी के जिस्म से नूर निकल रहा था, अली भी चादर ओढ़ कर सोए और नबी भी चादर ओढ़ कर सो रहे थे। ठीक है, अब जुमला आपके हवाले करूंगा और इजाजत हो आगे। अल्लाह ने कुरान में कहा है, ए चादर ओढ़कर सोने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए काली कमली वाले, ए चादर ओढ़कर सोने वाले। मुझे नहीं पता कि ए चादर ओढ़कर सोने वाले ये अल्लाह किससे कह रहा है। भाई सलामत रहें आप। ये किससे कह रहा? जो चादर ओढ़कर पहले सोया उससे, या जो शब हिजरत सो रहा है उससे? चादर ओढ़कर सोने वाले। तो अब नबी का कद और अली का कद एक जैसा। अली शबाहत है नबी, अली शबी है नबी। और अब रातों रात सौदा हो गया। सुनी भी बात है आप, लेकिन मैं आपके सामने एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। रातों रात सौदा हो गया और सौदा हुआ अल्लाह में और अली। जगह है बिस्तर नबी, जगह है बिस्तर नबी। अल्लाह और अली में सौदा हो गया। अब हमें यह नहीं पता, आयत तो उतरी है जिब्राइल के जरिए। जुमला महफूज कीजिएगा। आयत जो शब हिजरत वाली है, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, ये आयत उतरी तो जिब्राइल के जरिए। काश कि मैं जुमला पहुंचा सकूं। ये आयत तो जिब्राइल के जरिए उतरी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जब नफ्स व मर्जी का सौदा हो रहा था, आया कोई बीच में था या बराह रास्त इस अली में और उस अली में सौदा हो रहा, या बराह रास्त बातें हो रही। कोई इतना बड़ा तो हो कि जो दो बड़ों में सौदा करवा सके। सलामत रहे, जो दो बड़ों में सौदा करा सके। तो अब अल्लाह ने अली का नफ्स खरीदा, अली का नफ्स खरीदा और अपनी मर्जी अली को दे। यहां तक तो आपने सुना हुआ। अब आगे की बात आपके हवाले करता हूं। अल्लाह के पास है अली का नफ्स और अली के पास है अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी अली के पास है और अली का नफ्स अल्लाह के पास है। खरीद लिया ना। यशरी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यशरी यानी तिजारत करते हैं। अल्लाह और अली में तिजारत है, तिजारत है, खरीदो फरोख्त हो, खरीदो फरोख्त। यानी जरूरी है कि बराबर की खरीदो फरोख्त हो। आप जाके चीज खरीदते हैं तो जितने की होती है उतना ही माल दिया जाता है, जितने की होती है उतना ही माल दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि नफ्स अली मर्जी खुदा के बराबर है। मैंने आसानी से कहा, आपने भी आसानी से सुना। नफ्स अली मर्जी खुदा के बराबर, दोनों बराबर की चीजों का सौदा हुआ। ठीक है, अब अली का नफ्स है अल्लाह के पास और अल्लाह की मर्जी है अली के पास। बात पहुंच गई। अब एक जुमला मासूम का आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं और सुनिएगा कि कैसा जुमला है और अजीब जुमला है। मैं सिर्फ जुमला हवाले करूंगा, उस पर तज्जिया नहीं करूंगा। तज्जिया करना आपका काम। तैयार है सुनने के लिए? किसी ने पूछा कि क्या अल्लाह समी है और बसीर है? जो वो समी और बसीर है तो कैसे समी है और कैसा बसीर है? अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, यानी वो सुनता भी है और देखता भी है। मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ हदीस आपके हवाले करूंगा और आप तमाम हजरात मारिफत से भरे हुए बैठे हैं, तो जुमला समझने और तज्जिया करने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा मासूम की हदीस का। कहा वो समी भी है, बसीर भी है। का सुनता कैसे और देखता कैसे है? कहा समीउन बिगैर आलतिन व बसीरुन बिगैर जारिहा। सुनता है बगैर किसी आले के, देखता है बगैर किसी आज़्म के। तो साहिल ने कहा मौला बगैर किसी आले के सुन रहा है, बगैर किसी अज़्म के देख रहा है, बात समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वसीला होना चाहिए। अब कहूँ इजाजत है? सब मेरी तरफ है। अब जुमला मासूम का अर्ज करने जा रहा हूँ। मासूम ने इरशाद फरमाया समीउन बिगैर आलतिन व बसीरुन बिगैर जारिहा। सुनता है बगैर किसी सबब के, देखता है बगैर किसी अज़्म के। क्या फिर देखता और सुनता कैसे? फिर सबब क्या है?
میں نے کہا کہ علی کا نفس اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، علی کا نفس اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے، سمیع بغیر آلت و بصیر بغیر جارحۃ، بغیر کسی آلے کے دیکھتا ہے، بغیر کسی عزم کے سنتا ہے۔ کہ مولا ذرا اور ارشاد فرمائیے، بات کو اور واضح کر دیجیے۔ کہا توجہ، کہا یستمع لنفسہ ویبصر بنفسہ، اپنے نفس سے ہی دیکھتا ہے، اپنے نفس سے ہی سنتا ہے۔ جنہوں نے جملہ محفوظ کیا تو میرا سلام، سلامت رہے۔ اپنے نفس سے سنتا ہے اور اپنے نفس سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ تجزیہ آپ خود کر لیجئے گا، میں صرف ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ شب ہجرت سے علی کا نفس اللہ کا ہو گیا، اللہ کے پاس ہے علی کا نفس۔ اب تو کہو کہ علی ہی اللہ کا کان ہے، علی ہی اللہ کی آنکھیں ہیں۔ یہ طرح سلامت رہے۔ سماعت علی سماعت اللہ ہے اور بصارت علی بصیرت اللہ ہے، اسی لیے علی کو اذن اللہ بھی کہا جاتا ہے اور علی کو عین اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھتا ہے علی کی آنکھوں سے، سنتا ہے علی کے کانوں سے، دیکھتا ہے علی کی آنکھوں سے، سنتا ہے علی کے کانوں سے۔ جملہ میں نے عرض کر دیا اور آپ نے سنا، دیکھتا ہے علی کی آنکھوں سے، سنتا ہے علی کے کانوں سے، ازل سے سن رہا ہے، سمیع ہے ازلی۔ کاش کے جملہ آپ محفوظ کر لیں، وہ سمیع بھی ازلی ہے، وہ بصیر بھی ازلی ہے، یعنی یہ جو اس کی جتنی صفتیں ہیں نا اللہ کی، یہ سب اس کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صفت الگ ہے اور ذات الگ ہے، اگر صفت کو الگ مانا ذات کو الگ مانا تو دو خدا مانے، دو خدا مانے، اور جو دو خدا مانتا ہے اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا اس نے توحید کا انکار کیا۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے۔ تو صفت بالذات ہے، اس کی ذات کا ہی حصہ ہے صفت۔ یہ جملہ میں کہہ چکا لیکن آپ پھر خاموش بیٹھے رہ گئے۔ صفتیں جتنی ہیں اس کی ذات کا حصہ ہے، اور اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ چلیے اور واضح کر دیتا ہوں، وہ سمیع ہے ہمیشہ سے، وہ بصیر ہے ہمیشہ سے، سننے والا ہے ہمیشہ سے، دیکھنے والا ہے ہمیشہ سے۔ تو اب پتہ کرو نا کہ کس کے کان ہمیشہ سے ہیں اور کس کی آنکھیں ہمیشہ سے ہیں، معلوم کرو۔ تو ان کا اللہ کا کوئی تعلق جو ہے اس تعلق خاطر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں نے جملہ کہہ دیا کہ ان کے اور اللہ کے معاملات کیا ہیں اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تفکروا بآلاء اللہ ولا تتفکروا باللہ، کہا کہ اس پر غور نہ کرو، اس پر غور نہ کرو کہ اللہ کیا ہے، اس پر غور کرو کہ اس کی نعمت کیا ہے۔ کہہ دیا جملہ جو میں نے کہنا تھا، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اس پر غور نہ کرو کہ اللہ کیا ہے۔ کہ اگر اللہ پر غور کیا تو سوائے حیرانی کے کچھ نہیں ملے گا، یا تو متعجب ہو جاؤ گے یا کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ کہ دو ہی نتیجے ہیں اگر اللہ پر غور کیا، یا تو حیرانی ہے یا پھر کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے ساتھ پریشان تو نہیں ہو رہا، سب تک باتیں پہنچ گئی۔ بہت دقیق مسائل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت دقیق مسائل۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشگی کا عرصہ کیا ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا، اور ان کے اور اللہ کے معاملات کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا کہ اللہ پر نہیں، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ پر نہیں، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو۔ تو اب وہ بیٹھا ہوا تھا سائل، مولا کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ تو فرزند رسول اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، کون سی نعمتیں؟ کہا تم بتاؤ، تمہاری نگاہ میں کون سی نعمت ہے؟
کہا یہی وہ ہوا چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہوا چلاتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، غلہ اگاتا ہے اللہ کی نعمت ہے، ہمیں سانسیں دے رہا ہے اللہ کی نعمت ہے۔ کہا وہ اتنا چھوٹے ظرف کا نہیں ہے کہ احسان کر کے پوچھے۔ بھائی معصوم نے دیکھیے آیت پڑھی، اس نے آیت پڑھی، اس نے سائل نے آیت پڑھی، آیت کون سی آیت بڑی مشہور ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ جاثیہ کی آیت۔ بس اللہ اس دن اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے۔ سائل نے، اس بیٹھنے والے انسان نے معصوم کے سامنے آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس دن اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے۔ معصوم نے پوچھا کون سی نعمت ہے؟ معصوم نے پوچھا کون سی نعمت ہے؟ اس نے یہی نعمتیں گنوا دی کہ ہماری سانس اللہ کی نعمت ہے، بارش اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، غلہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اب معصوم نے کہا کہ وہ اتنے چھوٹے ظرف کا نہیں ہے کہ احسان کر کے پوچھے، احسان کر کے جتلائے۔ کہا یہ تو تمہاری ضروریات ہیں کہ جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ کہا پھر کس نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 1400 برس ہو گئے؟ اور معصوم نے کہا کہ 250 برس ہو گئے، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہوا کی نعمت کے بارے میں کیا کیا، پانی کی نعمت کے بارے میں کیا کیا، غلے کی نعمت کے بارے میں کیا کیا، سانسوں کی نعمت کے بارے میں کیا کیا؟ اللہ پوچھے گا غدیر کی نعمت کا کیا کیا؟ اللہ نعمت غدیر کا پوچھے، نعمت غدیر کا پوچھے کہ غدیر کی نعمت کیا کیا کیا۔ اب معصوم نے ایک آیت پڑھی، کہا آیت تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیا اس آیت کی تفسیر بھی معلوم ہے؟ کہا مولا کون سی آیت؟ کہا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، انہیں روکو، ان سے ایک سوال اور پوچھنا۔ سلامت رہے آپ بچپن سے سن رہے ہیں۔ وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال پوچھنا ہے۔ کنہیں روکو؟ اب پوچھنا یہ ہے کنہیں روکو، اس کا مطلب ہے کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے تبھی کہا جاتا ہے نا انہیں روکو۔ بھائی رکے ہوئے آدمی سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اسے روکو، کوئی کہیں جا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے انہیں روکو۔ اب کہا گیا کہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، سب کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا۔ جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنم والے فرشتے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہوں، جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں۔ سب کے سوالات ہو چکے، سب کا حساب کتاب ہو چکا، اور ایسے میں آواز قدرت آئے گی انہیں روکو، یعنی جو جنت کی طرف جا رہے ہیں انہیں بھی روکو، جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں انہیں بھی روکو۔ جب کہا گیا کہ روکو، میری طرف دیکھتے رہیے، جب کہا گیا کہ روکو تو اب جنت والے جنت جانے سے رکے، جہنم والے جہنم جانے سے رکے، دونوں کو واپس بلایا گیا اور کہا گیا ایک سوال تو رہ گیا، سارے سوال ہو گئے۔ میں تشریح کرتا ہوں آیا، سارے سوال ہو گئے۔ کون سے سوال ہوئے ہوں گے؟ نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نماز پڑھی۔ روزہ رکھا؟ ہاں بھائی روزہ رکھا۔ حج کیا؟ حج بھی کیا۔ زکات دی؟ زکات بھی دی۔ جہاد کیا؟ جہاد بھی کیا۔ امر بالمعروف کیا؟ ہاں کیا۔ نہی عن المنکر کیا؟ کیا۔ فلاح و بہبود کے کام کیے؟ کیا۔ محبتیں کی؟ انسانوں سے محبت کی؟ کیا۔ اسلامی بن کے رہے۔ سارے اعمال کا محاسبہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری قسمت میں جنت، چلو جنت والے ادھر جائیں۔ اب دوسروں سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کچھ نہیں کر پائے، جاؤ جہنم میں۔ یہی تو ہوا ہوگا نا، میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، یہی تو ہوا ہوگا۔ جنت والوں کا فیصلہ جنت کے لیے ہو گیا، جہنم والوں کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو گیا۔ اب جب دونوں کے فیصلے ہو گئے تو روکا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی وقت یہ سوال کیوں نہ ہوا؟ اسد شاہ صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی وقت یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ جنت والوں کو جنت سے واپس بلایا گیا، جہنم والوں کو جہنم سے واپس بلایا گیا، اور اب کہا کہ ایک سوال رہ گیا، اب تم سے ایک سوال کرنا۔ سب کھڑے ہو گئے۔
اب ایک سوال ہے، وہ سوال میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا. یہ جو اب اندازہ لگائیں کہ یہاں سب کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلا تشریف، کیونکہ یہ تو پورا ہی جنت ہے، تو پورا ماحول ہی جنت ہے. میں صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہے جنت اور ادھر ہے جہنم. اب یہاں سے فیصلہ ہوگا، چلو بھائی تم یہاں سے جاؤ جنت کی طرف، اب یہ لوگ چلے جنت کی طرف، ماحول دیکھیے گا، اور یہ لوگ چلے جہنم کی طرف. جنت والے جنت میں جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، ان کا خون بڑھ رہا ہے، ایک دوسرے سے ہنس ہنس کے مل رہے ہیں، ارے ہم تو جنت کو جا رہے ہیں، ہم تو جنت کو جا رہے ہیں. جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں، بڑے خوف زدہ ہیں، بہت پورا شور ہے، ڈر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے ہیں. اب دونوں کو واپس بلایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو جنت کی طرف جا رہے تھے ان کی جزا کل اتنی تھی کہ جنت کی طرف جائیں اور مزہ محسوس کریں. جہنم کی طرف جو جا رہے تھے ان کی سزا اتنی ہی تھی کہ جہنم کی طرف جائیں اور خوف محسوس کریں. دونوں کو واپس بلا لیا گیا. کیا تمہاری جزا ہو گئی؟ تمہاری سزا بھی ہو گئی. اب فیصلہ ہوگا کہ کون ابد الآباد تک جنت میں رہے گا اور کون ابد الآباد تک جہنم میں رہے گا. سب نے کھڑے ہو کے پوچھا پروردگار کون سا سوال رہ گیا؟ کہ یہ بتاؤ غدیر کو تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہ اب فیصلہ ہوگا غدیر پر، اب فیصلہ ہوگا نعمت غدیر پر. تمہیں تمہاری جزا مل گئی کہ تم خوش ہو گئے، اتنی ہی جزا تھی. تمہیں تمہاری سزا مل گئی کہ تم خوفزدہ ہو گئے، اتنی ہی سزا تھی. اب ابد الآباد تک فیصلہ ہوگا کس نے غدیر مانی کس نے غدیر نہیں مانی. انہم مسئولون، ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال ہوگا. تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے بھی لکھا کہ سوال ہوگا عن ولایت امیر المومنین، امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہوگا میدان محشر کا منظر، یہ ہوگا میدان محشر کا منظر. ایک منظر اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، اجازت ہے؟ سب ہے دلچسپی سے سن رہے ہیں، خدا کا شکر ہے. ایک منظر اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے اور قرآن کہتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا، سورہ بقرہ، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. پھر آیت پڑھو، لیکن ایک لفظ آ رہا ہے اس میں، وہ ہم اور آپ کا بڑا شناسا لفظ، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. جب پیر اپنے مریدوں پر تبرہ کر رہے ہو، لفظ تبرہ قرآن میں موجود ہے بھائی، سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے حوالے کی. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب پیر اپنے مریدوں کو دور ہٹا رہے ہو، جب پیر اپنے مریدوں سے اظہار برات کر رہے ہو، جب پیر اپنے مریدوں پر تبرہ کر رہے ہو، ایسے میں مرید اللہ سے کہیں گے کہ پروردگار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ ہم بھی ان پر ایسے ہی تبرہ کریں جیسے یہ اس وقت ہم پر تبرہ کریں، تاکہ ہم بھی ان سے ایسے ہی اظہار برات کریں جیسے یہ اس وقت ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں. ہم بھی ان سے دوری اختیار کریں جیسے ہی آج ہم سے دوری اختیار کر رہے ہیں. اللہ کہے گا اب عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب کسی کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. جب تھے دنیا میں تب کیوں نہ کر لیا، جب تھے دنیا میں تب کیوں نہ کر لیا. آیت ہو گئی، آیت پڑھ لی اور آیت پڑھ لی گئی. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اسی پر بات ختم ہو رہی ہے، بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. مولا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کا تفسیر یہ ہے کہ میدان محشر سجا ہوا ہوگا، کروڑ ارب کھرب انسان موجود ہوں گے، سب موجود ہوں گے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، رسول، سب موجود ہوں گے. اور سارے انسان موجود ہوں گے، گناہگار بھی اور ثواب والے بھی، نیکوکار بھی، سب موجود ہوں گے. ایسے میں آواز قدرت آئی، اے اہل محشر
تم میں سے کون ہے جسے ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، وہ ہمارے سامنے حاضر ہو جائے۔ تو معصوم نے کہا صف انبیاء سے حضرت داؤد کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کہے گا ہاں داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، ہم نے کہا تھا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لیکن اے داؤد اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے، اے داؤد اس وقت ہماری مراد تم سے نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو جناب داؤد صف انبیاء میں واپس چلے جائیں گے، پھر آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر تم میں سے کون تھا جسے ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، وہ ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ تو عرش کے دائیں طرف سے نور علی ابن ابی طالب طلوع کرے گا، جیتے رہے سلامت رہے، یہی ہے ذکر علی سننے کہا، عرش کے دائیں طرف سے نور علی ابن ابی طالب طلوع کرے گا اور آواز دیں گے علی لبیک اللہم لبیک، پروردگار میں حاضر ہوں۔ آواز آئے گی ہاں علی اس وقت ہماری مراد تم سے ہی تھی، سلامت رہے آپ علی اس وقت ہماری اس وقت ہماری مراد تم سے ہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ علی ایسے مقام پر نظر آ رہے ہوں گے کہ کھرب انسان علی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور فرمائیں ہم بھی موجود ہوں گے وہاں، پریشان نہ ہو، ہم سب موجود ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے علی یا تو اتنی بلندی پر ہوں گے کہ سارے اہل محشر علی کو دیکھ رہے ہوں گے، یا دوسری کیا بات رہ جاتی ہے علی اتنے بلند ہوں گے، علی خود اتنے بلند ہوں گے، علی خود اتنے لمبے قامت کے ہو جائیں گے کہ اہل محشر انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور سب علی کو دیکھیں گے۔ علی طلوع کرے لبیک پروردگار میں حاضر ہوں۔ اب آواز قدرت آئے گی، معصوم نے کہا اب آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر تم میں سے جس نے علی کو دنیا میں امام مانا تھا اور علی کے دامن سے وابستہ تھا، وہ آگے بڑھے، علی کا دامن پکڑے اور جدھر جدھر علی جائیں پیچھے پیچھے چلتا جائے۔ جدھر جدھر علی جائیں پیچھے پیچھے چلتا جائے۔ شرط کیا ہے؟ جس نے دنیا میں علی کو امام مانا ہو، جس نے دنیا میں علی کے دامن کو تھاما ہوگا، وہ بلند ہو اور علی کے پیچھے جائے، علی کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور جدھر جدھر علی جائے پیچھے پیچھے چلتا جائے۔ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، کھربوں انسانوں میں تھوڑے سے لوگ، ہمیشہ علی کے ماننے والے تھوڑے ہی رہے، تھوڑے ہی رہے، اقلیت ہی میں رہے، تھوڑا سا مجمع کم ہو جائے گا اور علی کے پیچھے علی جا رہے ہیں، اب ہم علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، علی کے دامن کو پکڑ لیا، علی کے پیچھے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھو ہم علی کے پیچھے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مجلس یاد رکھیے گا محشر میں، کہ شاہ چند چراغ کے صحن میں بیٹھ کر یہ روایت پڑھی گئی اور ہم اسی روایت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور فخر سے کہیں گے ہم آج علی کے پیچھے ہیں، ہم آج علی کے پیچھے ہیں۔ بتائیں کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ ہم اس لیے آپس میں فخر کر رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم اسی علی کے پیچھے ہیں جس علی کے پیچھے حق بھی ہے۔ ہم اس علی کے پیچھے ہیں جس علی کے پیچھے حق رہتا، حق بھی اس کے پیچھے، ہم بھی اس کے پیچھے، تو مجمع کم ہو جائے گا اور جہاں علی جائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ اب علی کہاں جائیں گے؟ آپ کو پتا ہے علی کہاں جائیں گے؟ جس کے بچوں کی جاگیر ہے جنت، تو سوچو باپ کی جاگیر کیا ہوگی۔ اب جملہ دے دوں، جس کے بچوں کی جاگیر ہے جنت، ان بچوں کے باپ علی کی جاگیر کیا ہوگی، اور جس علی کی جاگیر ہے پوری کائنات، اس علی کے باپ ابو طالب کی جاگیر کیا ہوگی، اس علی کے باپ کی جاگیر کیا ہوگی۔ دیکھیے آج بھی دنیا میں وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں، حویلی ہے، کوٹھی ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے،
تو بھائی کہا بھائی تقسیم ہو جائے گی، یہ اتنا حصہ ان کے حصے میں آیا، ان کا اتنے میں آیا، ان کا حصہ یہ آیا. کہا بھائی یہ آپ کے پاس زمین آ گئی، کوٹھی آ گئی، بنگلہ آ گیا، تو یہ کس کی وراثت میں ملا؟ سب کہیں گے بھائی ہمارے دادا نے بنایا تھا، ہمیں ہمارے دادا کی وراثت ملی. تو آپ کو تو آپ کے دادا کی وراثت مل جائے، تو حسن و حسین تو ان کے دادا کی وراثت نہیں ملی. حسن و حسین کی جنت ابو طالب کی وراثت ہے. بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، ابو طالب کی وراثت ملی ہے حسن و حسین کو، اس لیے کہ ابو طالب کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہے. قسیم الجنت والنار ہے. کسی نے بات کی، ابھی میں روایت مکمل نہیں کی میں نے، کسی نے بات کی کہ مولا لوگ کہتے ہیں ابو طالب جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ. کہا سنو اب معصوم نے ارشاد فرمایا، خود علی نے اور 7 معصوموں نے روایت بار بار تکرار کیا. اس کو 7 معصوموں نے بار بار اس روایت کو تکرار کیا. کہا سنا، میدان محشر میں سارے ایمان والے جمع ہو جائیں، اس میں انبیاء بھی ہوں، اس میں رسول بھی ہوں، اور ایک میزان ترازو قائم کیا جائے، سارے اہل محشر کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور تنہا ابو طالب کا ایمان ایک طرف رکھا جائے، تو ابو طالب کا پلہ بھاری رہے گا. ابو طالب کا پلہ بھاری رہے گا. کہ یہ ہے ایمان ابو طالب. کل بھی حج کروں گا کچھ ابو طالب پر بات ہے، لیکن آج کی حد تک روایت قابل کرو. کہ سب علی کے پیچھے جا رہے ہو، ایسے میں سب علی کے پیچھے جائیں گے، ختم ہو گئی بات. پھر آواز قدرت آئے گی، اے اہل محشر، تم میں سے جس نے علی کے علاوہ کسی کو امام مانا تھا، آج اپنے اپنے اماموں کو تلاش کرو اور جدھر جدھر تمہارے امام جائے ان کے پیچھے پیچھے جاؤ، ان کے پیچھے پیچھے جاؤ. دیکھیے قرآن کی آیت ہے، اور کوئی بھی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو حدیث غلط ہے. یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا نہیں رہی، بلکہ قرآن کی آیت اس حدیث کی تصدیق کر رہی ہے. کیا ہے قرآن کی آیت؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. کتنی آسان آیت. ہم اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. تو ہمیں تو علی، امام علی کے نام کے ساتھ پکارا جائے، تو ہمیں تو اپنے امام کو تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ہوگا. ہمیں تو اپنے امام کو تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ امام حق ہے، امام حق ہے، اور ہمیں علی دکھائی دے رہے ہو، ہم علی کے پیچھے جائیں گے. اب جنہوں نے علی کے علاوہ کسی کو امام مانا، ایسے میں ہڑبونگ ہو جائے گی پورے میدان محشر میں. سب ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہو، ہٹو ہٹو ادھر سے ہٹو، مجھے اپنا امام تلاش کرنے دو، مجھے اپنا امام. اب یہ رہا ہمارا امام، وہ کہے گا یہ رہا ہمارا امام، وہ کہے گا یہ رہا ہمارا امام. تو گروہ اپنے اپنے اماموں کے پیچھے جائیں گے. اب وہ امام اپنے امت کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھیں گے تو ہٹا کے کہیں گے دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، آج تو ہمیں اپنے حساب کی پڑی ہوئی ہے. یہ ہے تفسیر. جب پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے دور ہٹ جاؤ، آج تو ہمیں اپنے حساب کی پڑی ہوئی ہے، آج ہم تمہیں کیسے بخشوا دیں، آج ہم تمہیں کیسے بخشوا دیں. تو اب اسی لیے قرآن نے آیت رکھی، قرآن نے آیت رکھی، یہ ختم ہو گئی بات. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. کہہ دیا کہ اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جسے اللہ اذن دے دے اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اس دن بھی شفاعت کا حق کسی کے پاس ہوگا، کسی کے پاس ہوگا. اسی لیے رسول اللہ نے ایک دن خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، اور میدان محشر کے حالات پر خطبہ دے رہے تھے کہ نفسا نفسی ہوگی، سورج سوا نیزے پر آ جائے اور دماغ ابل رہے ہو، آواز آ رہی ہوگی دماغوں کے ابلنے کی، اور پسینہ بہ رہا ہوگا اور پسینے کا سمندر بن جائے گا، اور اللہ اس دن زمین کو منع کر دے گا یہ پسینہ جذب نہیں کرنا. اس دن اللہ زمین کو منع کرے گا یہ پسینہ جذب نہیں کرنا. اسی پسینے کے دریا میں سب کھڑے ہوں گے اور دماغ ابل رہا ہوگا، چہرے جھلس رہے ہوں گے، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ شوہر زوجہ کو پہچانے گا.
نہ بیوی شوہر کو پہچانے، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، چیخ مچی ہوگی، چیخ پکار ہوگی، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی۔ پیغمبر نے یہ میدان محشر کا منظر بیان کیا۔ آ گئے گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں آ گئے، سیدہ کے گھر میں آ گئے۔ سیدہ نے کہا کہ بابا اتنا ہولناک میں آپ نے منظر بیان کیا۔ سیدہ کو بٹھا لیا، بیٹی میرے سامنے بیٹھی، بیٹی یہ بتاؤ تم نے سارا منظر سنا؟ کہا جی بابا۔ کہا یہ بتاؤ امت کی شفاعت کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میری امت کی شفاعت کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ سنیں گے کیا جواب دیں؟ علم عباس کے نیچے بیٹھے ہو تو اس جملے کا حق ادا کرنا۔ علم ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ بی بی نے کہا بابا امت کی شفاعت کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں، یعنی جن بازوؤں کو زہرا کافی کہہ دے، سوچو ان بازوؤں کی عظمت کیا ہوگی۔ وہ بازو کوئی معمولی بازو نہیں ہے، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور عباس علی کا وارث، انہی ہاتھوں نے، اللہ کے ہاتھوں نے، ید اللہ نے تہجد کی نماز میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے، پروردگار مجھے عباس دے دے، مجھے عباس دے دے۔ عباس اہل حرم کی آس، اہل حرم کی آس کا نام ہے عباس، بچوں کی پیاس کی تسکین کا نام ہے عباس۔ قدم قدم پر زینب نے عباس کو یاد کیا، قدم قدم پر سکینہ نے اپنے چچا عباس کو یاد کیا ہے۔ میں نے کہہ دیا قدم قدم تو آپ نے جملہ محفوظ نہیں کیا، جملہ سن لے میری مائیں بہنیں، ہر تماچے پہ سکینہ نے عباس کو یاد کیا، اجرکم اللہ، ہر تماچے پہ سکینہ نے اپنے اموں کو یاد کیا، اپنے چچا کو یاد کیا۔ آج بھی عباس سب کی مدد کرتے ہیں، میری کتاب ہے ولایت العباس، اس میں سارے میں نے معجزات لکھے ہوئے ہیں کہ آج بھی عباس اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ عباس کا نام، عباس کا ایک نام باب الحسین بھی ہے، اگر حسین تک جانا ہے تو پہلے عباس سے ہوتے ہوئے جاؤ، حسین سے کچھ عرض کرنا ہے تو عباس کے سامنے عرض کرو، حسین تک پہنچ جائے گی تمہاری باتیں۔ اس لیے کہ حسین نے عباس پر بڑا تکیہ کیا، حسین کو عباس پر بڑا ناز تھا۔ ایک شاعر عباس کی منقبت لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے وہ اس مقام پر آیا کہ اس نے مصرع لکھا کہ عاشور کے دن حسین عباس کی پناہ میں تھے، عاشور کو حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ ایک بار وہ لرز گیا، اس نے مصرع کاٹ دیا، اس نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے حسین کی شان میں کمی کر دی کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے، میں نے کہیں کمی تو نہیں کر دی، اس نے مصرع کاٹ دیا۔ رات کو سویا تو حسین اس کے خواب میں آئے، ابا عبداللہ اس کے خواب میں آئے، ابا عبداللہ نے کہا تو نے مصرع کیوں کاٹ دیا؟ مصرع تو نے بالکل صحیح لکھا تھا، واقعی عاشور کو میں عباس کی پناہ میں تھا، عاشور اجرکم اللہ، عاشور کو میں عباس کی پناہ میں تھا۔ اتنا ناز تھا حسین کو عباس پر، اتنا ناز تھا۔ ایک بار جب قاسم کی پامال لاش آ گئے، جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کر کے حسین لے آئے تو اب عباس سے رہا نہ گیا۔ ایک بار حسین کی خدمت میں آئے اور کہا آقا اب تو ہاتھ کے کھیلے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، اب تو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے ایک بار عباس کو سینے سے لگا کر کہا اے میرے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، سر جھکا کر کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں، اب وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں سپہ سالار تھا۔ بڑی مشکل سے عباس کو اجازت ملی، اس طرح اجازت ملی کہ عباس سکینہ کے خیمے کے سامنے سے گزر رہے تھے، سکینہ کی آواز آ رہی تھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے، اماں میری زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ عباس نے خیمے کے باہر سے آواز دی سکینہ ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا جی چچا۔ سکینہ کو گود میں اٹھایا، ننھے رخسار پر پیار کیا، کہا سکینہ جلدی سے جاؤ اپنی مشق لے کر آ جاؤ، اپنی مشق لے کر آ جاؤ۔ سکینہ گئی، سوکھی ہوئی مشق لے کر آئی۔ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ۔ اسی طرح حسین کے خیمے میں آئے اور کہا مولا دیکھیے سکینہ پیاسی ہے۔ حسین نے عباس
سے تو کچھ نہ کہا. ایک بار سکینہ کا رخسار چوم کر کہا, اے سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو, کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آئے؟ اجرکم اللہ, کیا ہوگا اگر عباس زندہ واپس نہ آئے؟ کہہ دیا عباس بڑی سفارش لے آئے, جاؤ عباس جاؤ, اب تو میں روکتا نہیں ہوں, صرف مشک بھرنے کی اجازت ہے. ایک نیزہ عباس کے ہاتھ میں دیا. عباس 10,000 کا پہرا فوج کا لگا ہوا تھا دریا پر. عباس نے 10,000 کو بھگایا. پانی مشکیزہ تر کیا پانی سے, مشکیزے میں پانی بھرا, اور اتنی دیر لشکر دور کھڑا رہا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قریب آ جائے. عباس کی وہ دہشت ہے, عباس کا وہ روب و دبدبا ہے. پانی کو بھرا, چلو میں پانی کو لیا اور فوج اشقیہ کو دکھایا, اور دکھانے کے بعد پانی واپس دریا میں پھینک دیا. بتا دیا کہ یہ پانی میری ماں زہرا کے مہر میں ہے. اور آج زہرا کے بیٹے نے پانی پر دوبارہ قبضہ کر لیا. بیٹھے گھوڑے پر بیٹھے, عباس کے ایک ہاتھ میں علم تھا. ختم ہو گئی بات, اور بس یہیں سے آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جس وقت عباس علم لے کر چلے, علم سے مشک بدھی ہوئی تھی, سکینہ نے سارے بچوں کو بلایا, کہا بچوں آ جاؤ, میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. اے بچوں, میرا چچا جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. بچے جمع ہو گئے. سکینہ نے علم جاتا ہوا دیکھا, علم دور چلا گیا, علم دور چلا گیا, اور سکینہ علم پر نظر سکینہ کی. ایک بار علم دائیں طرف جھکا. سکینہ نے کہا پروردگار میرے چچا کی خیر ہو. علم بائیں طرف جھکا. سکینہ نے کہا پروردگار میرے سقا کی خیر ہو. ایک بار علم نظر نہ آیا, سکینہ کی نگاہوں سے علم اوجھل ہو گیا. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, پروردگار میرے چچا کو واپس لے آ. تھوڑی دیر گزری تھی کہ علم دوبارہ بلند ہوا. سکینہ کی آنکھ بند گئی. بچوں کو جمع کیا, بچوں آ جاؤ, میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. بچے ہاتھ میں کوزے لے کر سکینہ کے گرد جمع ہو گئے. جیسے ہی علم خیمہ گاہ میں داخل ہوا, فضا نے خیمے کا پردہ ہٹایا. اب جو علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا, ایک بار بچوں نے پوچھا اے آقا عباس کہاں گئے؟ حسین نے کہا عباس شانے کٹا کے دریا پہ سو گئے. بچوں نے کوزے ہاتھ سے پھینک کر کہا چچا اب ہمیں پیاس نہیں ہے, چچا واپس آ جاؤ, چچا واپس آ جاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.